بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اگر دعوت کی زمین میں ایمان کی جڑ ہو، تعلیم کا پانی ہو، ذکر کی فضا ہو، گناہوں سے بچنے کی باڑ ہو، مال و جان، اوقات اور جذبات کی قربانی کی کھاد ہو، تل ملانے، بلبلانے اور گڑ گڑانے والی ہوا ہو، تو اس کے اوپر معاملات اور معاشرت کا درخت چڑھے گا، اس پر اخلاق کا پھل لگے گا، ان پھلوں کے اندر اخلاص کا رس ہوگا اور اس سے پوری کی پوری انسانیت مستفید ہوگی۔ 6 نمبروں کو ایک دوسرے بزرگ نے مختصر انداز سے بیان کیا ہے۔ کلمہ نماز کو لے کر دین کا علم حاصل کرتے ہوئے، اللہ کے دھیان کے ساتھ دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبے کے ساتھ ساتھ بستی بستی، قریہ قریہ، شہر بشہر پھرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی مکمل کامیابی پورے کے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ پورا دین ہماری زندگیوں میں اور سارے انسانوں کی زندگیوں میں آ جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کی ترتیب کو سبب بنایا ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اس امت کے ذمے لگائی ہے۔ یہ محنت ہماری ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ یہ محنت سب سے پہلے 6 صفات پر کرنی پڑے گی۔ یہ صفات پورے کا پورا دین نہیں ہے، بلکہ اگر ان صفات کی محنت کی جائے تو انشاءاللہ تعالی پورے کے پورے دین پر چلنا آسان ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب محنت بھی اسی طرح تھی کہ نمبر 1 دوسروں کو دعوت دینا، نمبر 2 اپنے پر مشق کرنا اور عمل کرنا، نمبر 3 اللہ تعالی سے دعا کرنا۔ یہ تینوں کام سب سے پہلے 6 صفات پر کرنے ہوں گے، یعنی صفات کی دعوت دینا، مشق کرنا اور دعا کرنا۔ پہلا نمبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے معنی ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں میں کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں میں ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اس کلمے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اس میں ایک فضیلت یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تمام اذکار سے افضل ترین ذکر ہے، اس لیے انتہا فضائل ہیں اس کے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جنت کی کنجیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پوچھا گیا کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ پوچھا گیا کلمے کے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ فرمایا یہ کلمہ اسے حرام کاموں سے روک دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا جب آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا قیامت کے دن کون سا شخص ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ سعادت مند اور نفع اٹھانے والا میری شفاعت کے ساتھ وہ شخص ہوگا جو دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو سارے احکام اللہ کے فرض ہو گئے۔ ان میں سب سے بڑا فرض نماز ہے، جو دوسرا نمبر ہے یا جو دوسری صفت ہے۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ جیسے کلمے کا مقصد یہ ہے کہ باہر کی زندگی ٹھیک ہو جائے، نماز اللہ کی قدرت سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سر سے پیر تک اللہ کی رضا والے مخصوص طریقے پر پابندیوں کے ساتھ اپنے آپ کو استعمال کرنا۔ آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھوں کا، پیروں کا، زبانوں کا استعمال صحیح ہو جائے، دھیان صحیح ہو جائے، اللہ کا ڈر، خوف، عاجزی والی نماز ہو، فضائل کا استحضار کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہر ضرورت پورا کریں گے۔ قیام، رکوع، سجدہ اور قیام میں دھیان جمایا جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا بے شک کامیاب ہو گئے وہ مومن جو نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ احادیث مبارک میں نماز کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر نماز پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے، اگر یہ بیکار نکلی تو باقی اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ جو تیسرا نمبر ہے وہ علم و ذکر کا ہے۔ علم کے معنی ہیں جاننا، مقصد یہ ہے کہ حال کا امر پہچان نہ آ جائے،
یعنی میرے اللہ کا اس حال میں مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ علم کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہم دین کا علم اتنا سیکھیں کہ ہر کام کو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنت اور طریقے کے مطابق کر سکیں، حقوق و فرائض پہچان سکیں، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کی تمیز کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ کبھی مقام و مرتبہ کے لحاظ سے برابر نہیں ہو سکتے۔ دین کے علم حاصل کرنے کی لامحدود فضیلتیں ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں کہ اس کا یاد کرنا تسبیح ہے، اس کا پڑھنا صدقہ ہے، اس کی تحقیق میں بحث کرنا جہاد ہے، اس کا اہل پر خرچ کرنا قرب اللہ ہے، یہ جنت کے راستوں کا نشان ہے، سفر کا ساتھی تنہائی میں ایک محدث ہے، یہ خوشی اور رنج میں دلیل ہے، یہ دشمنوں پر تلوار ہے، اس کا مطالعہ روزوں کے برابر ہے، اس سے حلال حرام کی پہچان ہوتی ہے، علم عمل کا امام ہے اور عمل اس کا تابع ہے، سعید لوگوں کو اس کا الہام کیا جاتا ہے اور بدبخت لوگ اس سے محروم کر دیے جاتے ہیں، یہ دلوں کی روشنی، آنکھوں کا نور ہے، علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے، حق تعالی شانہ اس کی وجہ سے ایک جماعت علماء کرام کو بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں، وہ خیر کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، وہ امام ہوتے ہیں، ان کے نشان قدم پر چلا جائے فرشتے ان سے دوستی کی رغبت کرتے ہیں، اپنے پروں کو برکت اور محبت کے طور پر ان پر ملتے ہیں، ہر تر اور خوش چیز ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں، جنگل کے درندے اور چوپائے تک بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے یہ ذکر ہے، ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا دھیان نصیب ہو جائے، حال کا امر معلوم کر کے اللہ کے دھیان کے ساتھ اپنے آپ کو اس عمل میں لگا دینا، یہ ذکر ہے، قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم کامیابی پا سکو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، صبح شام اس کی تسبیح کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر قرآن کریم کے فضائل و حدیث میں بے شمار بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں، فرمایا جنت کے 8 دروازوں میں سے اس میں سے ایک ذکر کرنے والوں کے لیے خاص ہے، ذاکرین اس میں سے مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ذکر اللہ کی طرف رجوع پیدا کرتا ہے جس سے رفتہ رفتہ یہ نوبت آ جاتی ہے ہر چیز میں حق تعالی شانہ اس کی جائے پناہ اور ماو ملجا بن جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی اور قرب کا سبب ہے، بدن کو اور دل کو قوت بخشتا ہے، چہرے اور دل کو منور کرتا ہے، اللہ کی مغفرت کا دروازہ کھولتا ہے، دلوں کے زنگ کو صاف کرتا ہے، لغزشوں اور کوتاہوں کو دور کرتا ہے، سکینہ اور رحمت کے اترنے کا سبب ہے۔ ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں، یہ ایک درخت ہے جس پر معارف کے پھل لگتے ہیں، ذکر شکر ہے اور اللہ سے دوستی کی جڑ ہے، ذکر سے جنت میں گھر اور محلات تعمیر کیے جاتے ہیں۔ اب جو آدمی تیسرا کلمہ درود شریف استغفار کا صبح شام 100 مرتبہ اہتمام کرے گا، اللہ پاک اس کو ذاکرین میں شمار فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ میرے بھائیو جو چوتھا نمبر ہے وہ اکرام مسلم کا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان کا بحیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے اکرام کرنا، دل سے عزت و احترام کرنا، حقوق سے بڑھ کر دوسروں کے حقوق ادا کرنا، مسلمان کی قیمت دل میں ہو، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت، علماء کرام کی قدر ہمارے دل میں ہو، ہمارے ذمے جتنے حقوق ہیں ادا کرنے، اپنی خامیاں دیکھیں، دوسروں کی خوبیاں دیکھیں، اللہ راضی ہوتے ہیں، کلمہ اور نماز سے اللہ کے بندے راضی ہوتے ہیں، احسان اور اخلاق سے دوسروں کے ساتھ عدل اور انصاف کیا جائے۔ اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق یہ ہیں، جو تجھ سے ناتا توڑے اس سے ناتا جوڑ، جو تجھے اپنی عطا سے محروم کر رہے اس سے عطا کر، جو تیرے اوپر ظلم کرے اس سے تو معاف کر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تم کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو حقیر سمجھ کر ترک نہ کیا کرو، اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات ہی کر لیا کرو۔ اور اس کے ساتھ جو ہے بے شمار فضائل ہیں کہ اکرام مسلم کے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسے حقوق کے بے شمار فضائل ہیں۔ جو شخص کسی ایک ضرورت پوری کرے گا، جو شخص کسی کی ایک ضرورت پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 73 ضرورتیں پورا کرتے ہیں، ایک دنیا کے لیے کافی ہو جائے گی، باقی 72 جنت میں درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ اور اس کے ساتھ جو ہے تصحیح نیت ہے،
5واں نمبر تصحیح نیت ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر نیک عمل کو خالص اللہ پاک کی رضا کے جذبے سے کرنے والے بن جائیں۔ ریا، دکھاوا، شہرت بالکل نہ ہو۔ کسی عمل سے دنیا کی طلب یا اپنی حیثیت بنانا مقصود نہ ہو۔ کسی نے ایک نوجوان کو عجیب نصیحت کی، اے لڑکے اپنی کشتی کو مضبوط پکڑ لے، سمندر بہت گہرا ہے، توشہ ساتھ لے لے، سفر بڑا لمبا ہے، اپنی کمر کو خوب کس لے، راستہ بڑا کھٹن ہے، نیت کو ٹھیک کر لے، دیکھنے والا بڑا باریک بین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں بھی حکم فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اس حال میں کہ تیری بندگی خاص اسی کے لیے ہو، یعنی اللہ کے لیے بندگی ہو۔ لہٰذا یہ ضروری ہے مسلمان اور خصوصاً مبلغین حضرات کے لیے، دعوت و تبلیغ میں کام کرنے کے لیے، ائمہ حضرات کے لیے، علماء کرام کے لیے کہ اپنی ہر بات، ہر تقریر و تحریر اور بیانوں کو خلوص کے ساتھ کریں۔ تھوڑا سا عمل بھی دینی اور دنیاوی ثمرات کے اعتبار سے بہت بڑا ہوا ہے، بغیر اس اخلاص کے نہ دنیا میں اس کا کوئی اثر ہے نہ آخرت میں اس کا کوئی اجر ہے۔ تصحیح نیت کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حق تعالی شانہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں، یعنی تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ غزوہ تبوک میں جو لوگ بیماری کے بعد شریک نہیں ہوئے ان کے متعلق فرمایا، ہر گھاٹی میں ہمارے ساتھ شریک تھے کیونکہ ان کی نیت جہاد کی تھی۔ اگر وہ کسی عذر کے بعد شریک نہ ہو سکے تو اس لیے اپنی نیتوں کا درست کرنا۔ 6 نمبر دعوت و تبلیغ۔ اس کا مقصد ہم خود دین سیکھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں پر اس کی محنت کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طفیل پوری امت کو دعوت والا کام ملا ہے۔ اللہ اس کے لیے نبیوں والی طرز پر ہم اپنی جان و مال اور وقت کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائیں تاکہ پورے کا پورا دین دنیا میں پھیل جائے اور زندہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت خود دین اپنے کلام مجید میں فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے رہو کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، بلاتا ہوں اللہ کی طرف حکمت اور بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور جس نے میری اتباع کی وہ بھی۔ دعوت و تبلیغ کے بے شمار فضائل ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام گزار دینا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے، ایک ہی شخص پر اللہ کے راستے کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر تیری وجہ سے ایک شخص کو اللہ پاک ہدایت کر دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کرنے پر 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ بدنی عبادت کا ثواب ایب سبحان اللہ کہنے پر یا با نماز جماعت ادا کرنے پر 49 کروڑ کا اجر ملتا ہے۔ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی محنت کرے گا وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کی کتاب کا خلیفہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اس کی دعائیں اللہ نبیوں کی طرح قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا اور اس محنت کو اپنا مقصد بنانا اور مقصد بنا کر جو ہے دوسروں تک اس محنت کو لے کر جانا، یہ میرا بھی کام ہے اور آپ کا بھی کام ہے۔ اس کی ترتیب ہے زندگی میں 4 مہینے اور ساری زندگی اس کو مقصد بنا کر کرنا، سارا جان، سارا مال اور سارا وقت اللہ کے راستے میں لگا دینا۔ اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائیں گے۔ آخر میں سب سے گزارش یہ ہے، جن میرے بھائیوں کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے وہ تو 4 مہینے کی نیت اور ارادہ کر لیں۔ ہمارے بس میں تو نیت اور ارادہ کرنا ہے، لے کر جانے والی ذات تو اللہ پاک کی ذات عالی ہے، اور اس کے بعد 2 چلے لگانا اور دنیا میں آخری کونے پر بسنے والے انسان کی نیت کرنا، اور جو ہے پھر ساری زندگی اس کو مقصد بنا کر کرنا۔ محلے کی مسجد سے کام کو شروع کرنا، تعلیم سے اس کی ابتدا کرنا اور سروزے سے اس کام کو شروع کرنا، اور پھر ملکوں میں جانا اور در بدر جا کر لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کا تعارف کروانا۔ یہ میرا بھی کام ہے، یہ میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ حضرات کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے نیتیں اور ارادے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اگر دعوت کی زمین میں ایمان کی جڑ ہو، تعلیم کا پانی ہو، ذکر کی فضا ہو، گناہوں سے بچنے کی باڑ ہو، مال و جان، اوقات اور جذبات کی قربانی کی کھاد ہو، تل ملانے، بلبلانے اور گڑگڑانے والی ہوا ہو، تو اس کے اوپر معاملات اور معاشرت کا درخت چڑھے گا۔
اس پر اخلاق کا پھل لگے گا، ان پھلوں کے اندر اخلاص کا رس ہوگا اور اس سے پوری کی پوری انسانیت مستفید ہوگی۔ 6 نمبروں کو ایک دوسرے بزرگ نے مختصر انداز سے بیان کیا ہے۔ کلمہ نماز کو لے کر دین کا علم حاصل کرتے ہوئے، اللہ کے دھیان کے ساتھ دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبے کے ساتھ ساتھ بستی بستی، قریہ قریہ، شہر بشہر پھرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی مکمل کامیابی پورے کے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ پورا دین ہماری زندگیوں میں اور سارے انسانوں کی زندگیوں میں آ جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کی ترتیب کو سبب بنایا ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اس امت کے ذمے لگائی ہے۔ یہ محنت ہماری ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ یہ محنت سب سے پہلے 6 صفات پر کرنی پڑے گی۔ یہ صفات پورے کا پورا دین نہیں ہے، بلکہ اگر ان صفات کی محنت کی جائے تو انشاءاللہ تعالی پورے کے پورے دین پر چلنا آسان ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب محنت بھی اسی طرح تھی کہ نمبر 1 دوسروں کو دعوت دینا، نمبر 2 اپنے پر مشق کرنا اور عمل کرنا، نمبر 3 اللہ تعالی سے دعا کرنا۔ یہ تینوں کام سب سے پہلے 6 صفات پر کرنے ہوں گے، یعنی صفات کی دعوت دینا، مشق کرنا اور دعا کرنا۔ پہلا نمبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے معنی ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں میں کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں میں ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اس کلمے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اس میں ایک فضیلت یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تمام اذکار سے افضل ترین ذکر ہے، اس لیے انتہا فضائل ہیں اس کے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جنت کی کنجیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پوچھا گیا کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ پوچھا گیا کلمے کے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ فرمایا یہ کلمہ اسے حرام کاموں سے روک دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا جب آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا قیامت کے دن کون سا شخص ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ سعادت مند اور نفع اٹھانے والا میری شفاعت کے ساتھ وہ شخص ہوگا جو دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو سارے احکام اللہ کے فرض ہو گئے، ان میں سب سے بڑا فرض نماز ہے جو دوسرا نمبر ہے یا جو دوسری صفت ہے۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، جیسے کلمے کا مقصد یہ ہے کہ باہر کی زندگی ٹھیک ہو جائے۔ نماز اللہ کی قدرت سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سر سے پیر تک اللہ کی رضا والے مخصوص طریقے پر پابندیوں کے ساتھ اپنے آپ کو استعمال کرنا، آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھوں کا، پیروں کا، زبانوں کا استعمال صحیح ہو جائے، دھیان صحیح ہو جائے، اللہ کا ڈر، خوف، عاجزی والی نماز ہو، فضائل کا استحضار کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہر ضرورت پورا کریں گے۔ قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ میں دھیان جمایا جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا بے شک کامیاب ہو گئے وہ مومن جو نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ احادیث مبارک میں نماز کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر نماز پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے، اگر یہ بیکار نکلی تو باقی اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ جو تیسرا نمبر ہے وہ علم و ذکر کا ہے۔ علم کے معنی ہے جاننا، مقصد یہ ہے کہ حال کا امر پہچاننا آ جائے، یعنی میرے اللہ کا اس حال میں مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ علم کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہم دین کا علم اتنا سیکھیں کہ ہر کام کو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنت اور طریقے کے مطابق کر سکیں، حقوق و فرائض پہچان سکیں، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کی تمیز کر سکیں،
اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ کبھی مقام و مرتبہ کے لحاظ سے برابر نہیں ہو سکتے۔ دین کے علم حاصل کرنے کی لامحدود فضیلتیں ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں کہ اس کا یاد کرنا تسبیح ہے، اس کا پڑھنا صدقہ ہے، اس کی تحقیق میں بحث کرنا جہاد ہے، اس کا اہل پر خرچ کرنا قرب اللہ ہے، یہ جنت کے راستوں کا نشان ہے، سفر کا ساتھی تنہائی میں ایک محدث ہے، یہ خوشی اور رنج میں دلیل ہے، یہ دشمنوں پر تلوار ہے، اس کا مطالعہ روزوں کے برابر ہے، اس سے حلال حرام کی پہچان ہوتی ہے، علم عمل کا امام ہے اور عمل اس کا تابع ہے، سعید لوگوں کو اس کا الہام کیا جاتا ہے اور بدبخت لوگ اس سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ دلوں کی روشنی، آنکھوں کا نور ہے، علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے۔ حق تعالی شانہ اس کی وجہ سے ایک جماعت علماء کرام کو بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں، وہ خیر کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، وہ امام ہوتے ہیں، ان کے نشان قدم پر چلا جائے فرشتے ان سے دوستی کی رغبت کرتے ہیں، اپنے پروں کو برکت اور محبت کے طور پر ان پر ملتے ہیں، ہر تر اور خوش چیز ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں، جنگل کے درندے اور چوپائے تک بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے یہ ذکر ہے، ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا دھیان نصیب ہو جائے، حال کا امر معلوم کر کے اللہ کے دھیان کے ساتھ اپنے آپ کو اس عمل میں لگا دینا، یہ ذکر ہے۔ قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم کامیابی پا سکو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، صبح شام اس کی تسبیح کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر قرآن کریم کے فضائل و حدیث میں بے شمار بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ فرمایا جنت کے 8 دروازوں میں سے اس میں سے ایک ذکر کرنے والوں کے لیے خاص ہے، ذاکرین اس میں سے مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ذکر اللہ کی طرف رجوع پیدا کرتا ہے جس سے رفتہ رفتہ یہ نوبت آ جاتی ہے ہر چیز میں حق تعالی شانہ اس کی جائے پناہ اور ماوا ملجا بن جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی اور قرب کا سبب ہے، بدن کو اور دل کو قوت بخشتا ہے، چہرے اور دل کو منور کرتا ہے، اللہ کی مغفرت کا دروازہ کھولتا ہے، دلوں کے زنگ کو صاف کرتا ہے، لغزشوں اور کوتاہوں کو دور کرتا ہے، سکینہ اور رحمت کے اترنے کا سبب ہے۔ ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں، یہ ایک درخت ہے جس پر معارف کے پھل لگتے ہیں۔ ذکر شکر ہے اور اللہ سے دوستی کی جڑ ہے، ذکر سے جنت میں گھر اور محلات تعمیر کیے جاتے ہیں۔ اب جو آدمی تیسرا کلمہ درود شریف استغفار کا صبح شام 100 مرتبہ اہتمام کرے گا، اللہ پاک اس کو ذاکرین میں شمار فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ میرے بھائیو جو چوتھا نمبر ہے وہ اکرام مسلم کا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان کا بحیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے اکرام کرنا، دل سے عزت و احترام کرنا، حقوق سے بڑھ کر دوسروں کے حقوق ادا کرنا، مسلمان کی قیمت دل میں ہو، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت، علماء کرام کی قدر ہمارے دل میں ہو، ہمارے ذمے جتنے حقوق ہیں ادا کرنے، اپنی خامیاں دیکھیں، دوسروں کی خوبیاں دیکھیں۔ اللہ راضی ہوتے ہیں کلمہ اور نماز سے، اللہ کے بندے راضی ہوتے ہیں احسان اور اخلاق سے، دوسروں کے ساتھ عدل اور انصاف کیا جائے۔ اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق یہ ہیں، جو تجھ سے ناتا توڑے اس سے ناتا جوڑ، جو تجھے اپنی عطا سے محروم کر رہے اس سے عطا کر، جو تیرے اوپر ظلم کرے اس سے تو معاف کر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تم کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو حقیر سمجھ کر ترک نہ کیا کرو، اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات ہی کر لیا کرو۔ اور اس کے ساتھ جو ہے بے شمار فضائل ہیں کہ اکرام مسلم کے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسے حقوق کے بے شمار فضائل ہیں۔ جو شخص کسی ایک ضرورت پوری کرے گا، جو شخص کسی کی ایک ضرورت پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 73 ضرورتیں پورا کرتے ہیں، ایک دنیا کے لیے کافی ہو جائے گی، باقی 72 جنت میں درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنیں گی۔ اور اس کے ساتھ جو ہے تصحیح نیت ہے، 5واں نمبر تصحیح نیت ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر نیک عمل کو خالص اللہ پاک کی رضا کے جذبے سے کرنے والے بن جائیں، ریا دکھاوا شہرت بالکل نہ ہو، کسی عمل سے دنیا کی طلب یا اپنی حیثیت بنانا مقصود نہ ہو۔ کسی نے ایک نوجوان کو عجیب نصیحت کی، اے لڑکے اپنی کشتی کو مضبوط پکڑ لے، سمندر بہت گہرا ہے،
توشہ ساتھ لے لے، سفر بڑا لمبا ہے، اپنی کمر کو خوب کس لے، راستہ بڑا کھٹن ہے، نیت کو ٹھیک کر لے، دیکھنے والا بڑا باریک بین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں بھی حکم فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اس حال میں کہ تیری بندگی خاص اسی کے لیے ہو، یعنی اللہ کے لیے بندگی ہو۔ لہٰذا یہ ضروری ہے مسلمان اور خصوصاً مبلغین حضرات کے لیے، دعوت و تبلیغ میں کام کرنے کے لیے، ائمہ حضرات کے لیے، علماء کرام کے لیے، کہ اپنی ہر بات، ہر تقریر و تحریر اور بیانوں کو خلوص کے ساتھ کریں۔ تھوڑا سا عمل بھی دینی اور دنیاوی ثمرات کے اعتبار سے بہت بڑا ہوا ہے، بغیر اس اخلاص کے نہ دنیا میں اس کا کوئی اثر ہے، نہ آخرت میں اس کا کوئی اجر ہے۔ تصحیح نیت کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حق تعالی شانہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں، یعنی تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ غزوہ تبوک میں جو لوگ بیماری کے بعد شریک نہیں ہوئے ان کے متعلق فرمایا، ہر گھاٹی میں ہمارے ساتھ شریک تھے کیونکہ ان کی نیت جہاد کی تھی۔ اگر وہ کسی عذر کے بعد شریک نہ ہو سکے تو اس لیے اپنی نیتوں کا درست کرنا۔ چھٹا نمبر، دعوت و تبلیغ۔ اس کا مقصد ہم خود دین سیکھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں پر اس کی محنت کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طفیل پوری امت کو دعوت والا کام ملا ہے۔ اللہ اس کے لیے نبیوں والی طرز پر ہم اپنی جان و مال اور وقت کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائیں تاکہ پورے کا پورا دین دنیا میں پھیل جائے اور زندہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت خود دین اپنے کلام مجید میں فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے رہو کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، بلاتا ہوں اللہ کی طرف حکمت اور بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور جس نے میری اتباع کی وہ بھی۔ دعوت و تبلیغ کے بے شمار فضائل ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام گزار دینا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے، ایک ہی شخص پر اللہ کے راستے کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر تیری وجہ سے ایک شخص کو اللہ پاک ہدایت کر دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کرنے پر 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ بدنی عبادت کا ثواب ایب سبحان اللہ کہنے پر یا با نماز جماعت ادا کرنے پر 49 کروڑ کا اجر ملتا ہے۔ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی محنت کرے گا وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کی کتاب کا خلیفہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اس کی دعائیں اللہ نبیوں کی طرح قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا اور اس محنت کو اپنا مقصد بنانا اور مقصد بنا کر جو ہے دوسروں تک اس محنت کو لے کر جانا، یہ میرا بھی کام ہے اور آپ کا بھی کام ہے۔ اس کی ترتیب ہے زندگی میں 4 مہینے اور ساری زندگی اس کو مقصد بنا کر کرنا، سارا جان، سارا مال اور سارا وقت اللہ کے راستے میں لگا دینا۔ اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائیں گے۔ آخر میں سب سے گزارش یہ ہے، جن میرے بھائیوں کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے وہ تو 4 مہینے کی نیت اور ارادہ کر لیں۔ ہمارے بس میں تو نیت اور ارادہ کرنا ہے، لے کر جانے والی ذات تو اللہ پاک کی ذات عالی ہے، اور اس کے بعد 2 چلے لگانا اور دنیا میں آخری کونے پر بسنے والے انسان کی نیت کرنا، اور جو ہے پھر ساری زندگی اس کو مقصد بنا کر کرنا۔ محلے کی مسجد سے کام کو شروع کرنا، تعلیم سے اس کی ابتدا کرنا اور سروزے سے اس کام کو شروع کرنا، اور پھر ملکوں میں جانا اور در بدر جا کر لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کا تعارف کروانا۔ یہ میرا بھی کام ہے، یہ میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ حضرات کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے نیتیں اور ارادے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اگر دعوت کی زمین میں ایمان کی جڑ ہو، تعلیم کا پانی ہو، ذکر کی فضا ہو، گناہوں سے بچنے کی باڑ ہو، مال و جان، اوقات اور جذبات کی قربانی کی کھاد ہو، تل ملانے، بلبلانے اور گڑگڑانے والی ہوا ہو، تو اس کے اوپر معاملات اور معاشرت کا درخت چڑھے گا، اس پر اخلاق کا پھل لگے گا، ان پھلوں کے اندر اخلاص کا رس ہوگا اور اس سے پوری کی پوری انسانیت مستفید ہوگی۔ 6 نمبروں کو ایک دوسرے بزرگ نے مختصر انداز سے بیان کیا ہے۔ کلمہ نماز کو لے کر دین کا علم حاصل کرتے ہوئے، اللہ کے دھیان کے ساتھ دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبے کے ساتھ ساتھ
بستی بستی، قریہ قریہ، شہر بشہر پھرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی مکمل کامیابی پورے کے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ پورا دین ہماری زندگیوں میں اور سارے انسانوں کی زندگیوں میں آ جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کی ترتیب کو سبب بنایا ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اس امت کے ذمے لگائی ہے۔ یہ محنت ہماری ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ یہ محنت سب سے پہلے 6 صفات پر کرنی پڑے گی۔ یہ صفات پورے کا پورا دین نہیں ہے، بلکہ اگر ان صفات کی محنت کی جائے تو انشاءاللہ تعالی پورے کے پورے دین پر چلنا آسان ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب محنت بھی اسی طرح تھی کہ نمبر 1 دوسروں کو دعوت دینا، نمبر 2 اپنے پر مشق کرنا اور عمل کرنا، نمبر 3 اللہ تعالی سے دعا کرنا۔ یہ تینوں کام سب سے پہلے 6 صفات پر کرنے ہوں گے، یعنی صفات کی دعوت دینا، مشق کرنا اور دعا کرنا۔ پہلا نمبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے معنی ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں میں کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں میں ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اس کلمے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اس میں ایک فضیلت یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تمام اذکار سے افضل ترین ذکر ہے، اس لیے انتہا فضائل ہیں اس کے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جنت کی کنجیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پوچھا گیا کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ پوچھا گیا کلمے کے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ فرمایا یہ کلمہ اسے حرام کاموں سے روک دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا جب آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا قیامت کے دن کون سا شخص ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ سعادت مند اور نفع اٹھانے والا میری شفاعت کے ساتھ وہ شخص ہوگا جو دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو سارے احکام اللہ کے فرض ہو گئے، ان میں سب سے بڑا فرض نماز ہے جو دوسرا نمبر ہے یا جو دوسری صفت ہے۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی صفت صراط پر آ جائے، جیسے کلمے کا مقصد یہ ہے کہ باہر کی زندگی ٹھیک ہو جائے۔ نماز اللہ کی قدرت سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سر سے پیر تک اللہ کی رضا والے مخصوص طریقے پر پابندیوں کے ساتھ اپنے آپ کو استعمال کرنا، آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھوں کا، پیروں کا، زبانوں کا استعمال صحیح ہو جائے، دھیان صحیح ہو جائے، اللہ کا ڈر، خوف، عاجزی والی نماز ہو، فضائل کا استحضار کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہر ضرورت پورا کریں گے۔ قیام، رکوع، سجدہ اور قدم میں دھیان جمایا جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا بے شک کامیاب ہو گئے وہ مومن جو نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ احادیث مبارک میں نماز کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر نماز پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے، اگر یہ بیکار نکلی تو باقی اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ جو تیسرا نمبر ہے وہ علم و ذکر کا ہے۔ علم کے معنی ہے جاننا، مقصد یہ ہے کہ حال کا امر پہچاننا آ جائے، یعنی میرے اللہ کا اس حال میں مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ علم کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہم دین کا علم اتنا سیکھیں کہ ہر کام کو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنت اور طریقے کے مطابق کر سکیں، حقوق و فرائض پہچان سکیں، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کی تمیز کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ کبھی مقام و مرتبہ کے لحاظ سے برابر نہیں ہو سکتے۔ دین کے علم حاصل کرنے کی لامحدود فضیلتیں ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں کہ اس کا یاد کرنا تسبیح ہے، اس کا پڑھنا صدقہ ہے،
اس کی تحقیق میں بحث کرنا جہاد ہے، اس کا اہل پر خرچ کرنا قرب اللہ ہے، یہ جنت کے راستوں کا نشان ہے، سفر کا ساتھی تنہائی میں ایک محدث ہے، یہ خوشی اور رنج میں دلیل ہے، یہ دشمنوں پر تلوار ہے، اس کا مطالعہ روزوں کے برابر ہے، اس سے حلال حرام کی پہچان ہوتی ہے، علم عمل کا امام ہے اور عمل اس کا تابع ہے، سعید لوگوں کو اس کا الہام کیا جاتا ہے اور بدبخت لوگ اس سے محروم کر دیے جاتے ہیں، یہ دلوں کی روشنی، آنکھوں کا نور ہے، علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے، حق تعالی شانہ اس کی وجہ سے ایک جماعت علماء کرام کو بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں، وہ خیر کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، وہ امام ہوتے ہیں، ان کے نشان قدم پر چلا جائے فرشتے ان سے دوستی کی رغبت کرتے ہیں، اپنے پروں کو برکت اور محبت کے طور پر ان پر ملتے ہیں، ہر تر اور خوش چیز ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں، جنگل کے درندے اور چوپائے تک بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے یہ ذکر ہے، ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا دھیان نصیب ہو جائے، حال کا امر معلوم کر کے اللہ کے دھیان کے ساتھ اپنے آپ کو اس عمل میں لگا دینا، یہ ذکر ہے۔ قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم کامیابی پا سکو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، صبح شام اس کی تسبیح کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر قرآن کریم کے فضائل و حدیث میں بے شمار بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ فرمایا جنت کے 8 دروازوں میں سے اس میں سے ایک ذکر کرنے والوں کے لیے خاص ہے، ذاکرین اس میں سے مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ذکر اللہ کی طرف رجوع پیدا کرتا ہے جس سے رفتہ رفتہ یہ نوبت آ جاتی ہے ہر چیز میں حق تعالی شانہ اس کی جائے پناہ اور ماوا ملجا بن جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی اور قرب کا سبب ہے، بدن کو اور دل کو قوت بخشتا ہے، چہرے اور دل کو منور کرتا ہے، اللہ کی مغفرت کا دروازہ کھولتا ہے، دلوں کے زنگ کو صاف کرتا ہے، لغزشوں اور کوتاہیوں کو دور کرتا ہے، سکینہ اور رحمت کے اترنے کا سبب ہے۔ ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں، یہ ایک درخت ہے جس پر معارف کے پھل لگتے ہیں، ذکر شکر ہے اور اللہ سے دوستی کی جڑ ہے، ذکر سے جنت میں گھر اور محلات تعمیر کیے جاتے ہیں۔ اب جو آدمی تیسرا کلمہ درود شریف استغفار کا صبح شام 100 مرتبہ اہتمام کرے گا، اللہ پاک اس کو ذاکرین میں شمار فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ میرے بھائیو جو چوتھا نمبر ہے وہ اکرامی مسلم کا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان کا بحیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے اکرام کرنا، دل سے عزت و احترام کرنا، حقوق سے بڑھ کر دوسروں کے حقوق ادا کرنا، مسلمان کی قیمت دل میں ہو، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت، علماء کرام کی قدر ہمارے دل میں ہو، ہمارے ذمے جتنے حقوق ہیں ادا کرنے، اپنی خامیاں دیکھیں، دوسروں کی خوبیاں دیکھیں، اللہ راضی ہوتے ہیں، کلمہ اور نماز سے اللہ کے بندے راضی ہوتے ہیں، احسان اور اخلاق سے دوسروں کے ساتھ عدل اور انصاف کیا جائے۔ اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق یہ ہیں، جو تجھ سے ناتا توڑے اس سے ناتا جوڑ، جو تجھے اپنی عطا سے محروم کرے اس سے عطا کر، جو تیرے اوپر ظلم کرے اس سے تو معاف کر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تم کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو حقیر سمجھ کر ترک نہ کیا کرو، اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات ہی کر لیا کرو۔ اور اس کے ساتھ جو ہے بے شمار فضائل ہیں کہ اکرامی مسلم کے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسے حقوق کے بے شمار فضائل ہیں۔ جو شخص کسی ایک ضرورت پوری کرے گا، جو شخص کسی کی ایک ضرورت پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 73 ضرورتیں پورا کرتے ہیں، ایک دنیا کے لیے کافی ہو جائے گی، باقی 72 جنت میں درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ اور اس کے ساتھ جو ہے تصحیح نیت ہے، 5واں نمبر تصحیح نیت ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر نیک عمل کو خالص اللہ پاک کی رضا کے جذبے سے کرنے والے بن جائیں، ریا دکھاوا شہرت بالکل نہ ہو، کسی عمل سے دنیا کی طلب یا اپنی حیثیت بنانا مقصود نہ ہو۔ کسی نے ایک نوجوان کو عجیب نصیحت کی، اے لڑکے اپنی کشتی کو مضبوط پکڑ لے، سمندر بہت گہرا ہے، توشہ ساتھ لے، سفر بڑا لمبا ہے، اپنی کمر کو خوب کس لے، راستہ بڑا کھٹن ہے، نیت کو ٹھیک کر لے، دیکھنے والا بڑا باریک بین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں بھی حکم فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اس حال میں کہ تیری بندگی خاص اسی کے لیے ہو، یعنی اللہ کے لیے بندگی ہو۔ لہٰذا یہ ضروری ہے مسلمان اور خصوصاً مبلغین حضرات کے لیے، دعوت و تبلیغ میں کام کرنے کے لیے، ائمہ حضرات کے لیے، علماء کرام کے لیے کہ اپنی ہر بات، ہر تقریر و تحریر اور بیانوں کو خلوص کے ساتھ کریں۔
تھوڑا سا عمل بھی دینی اور دنیاوی ثمرات کے اعتبار سے بہت بڑا ہوا ہے، بغیر اس اخلاص کے نہ دنیا میں اس کا کوئی اثر ہے نہ آخرت میں اس کا کوئی اجر ہے۔ تصحیح نیت کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حق تعالی شانہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں، یعنی تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ غزوہ تبوک میں جو لوگ بیماری کے بعد شریک نہیں ہوئے ان کے متعلق فرمایا ہر گھاٹی میں ہمارے ساتھ شریک تھے کیونکہ ان کی نیت جہاد کی تھی، اگر وہ کسی عذر کے بعد شریک نہ ہو سکے تو اس لیے اپنی نیتوں کا درست کرنا۔ چھٹا نمبر دعوت و تبلیغ، اس کا مقصد ہم خود دین سیکھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں پر اس کی محنت کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طفیل پوری امت کو دعوت والا کام ملا ہے۔ اللہ اس کے لیے نبیوں والی طرز پر ہم اپنی جان و مال اور وقت کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائیں تاکہ پورے کا پورا دین دنیا میں پھیل جائے اور زندہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت خود دین اپنے کلام مجید میں فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے رہو کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، بلاتا ہوں اللہ کی طرف حکمت اور بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور جس نے میری اتباع کی وہ بھی۔ دعوت و تبلیغ کے بے شمار فضائل ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام گزار دینا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے ایک ہی شخص پر اللہ کے راستے کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اگر تیری وجہ سے ایک شخص کو اللہ پاک ہدایت کر دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کرنے پر 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ بدنی عبادت کا ثواب ایک سبحان اللہ کہنے پر یا با نماز جماعت ادا کرنے پر 49 کروڑ کا اجر ملتا ہے۔ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی محنت کرے گا وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کی کتاب کا خلیفہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اس کی دعائیں اللہ نبیوں کی طرح قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا اور اس محنت کو اپنا مقصد بنانا اور مقصد بنا کر جو ہے دوسروں تک اس محنت کو لے کر جانا، یہ میرا بھی کام ہے اور آپ کا بھی کام ہے۔ اس کی ترتیب ہے زندگی میں 4 مہینے اور ساری زندگی اس کو مقصد بنا کر کرنا، سارا جان سارا مال اور سارا وقت اللہ کے راستے میں لگا دینا۔ اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائیں گے۔ آخر میں سب سے گزارش یہ ہے جن میرے بھائیوں کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے وہ تو 4 مہینے کی نیت اور ارادہ کر لیں۔ ہمارے بس میں تو نیت اور ارادہ کرنا ہے، لے کر جانے والی ذات تو اللہ پاک کی ذات عالی ہے، اور اس کے بعد 2 چلے لگانا اور دنیا میں آخری کونے پر بسنے والے انسان کی نیت کرنا اور جو ہے پھر ساری زندگی اس کو مقصد بنا کر کرنا، محلے کی مسجد سے کام کو شروع کرنا، تعلیم سے اس کی ابتدا کرنا اور سروزے سے اس کام کو شروع کرنا، اور پھر ملکوں میں جانا اور در بدر جا کر لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کا تعارف کروانا۔ یہ میرا بھی کام ہے، یہ میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ حضرات کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی نیتیں اور ارادے